بسم الله الرحمن الرحيم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے اسباب رزق کا جو کورس اسٹارٹ لیا تھا اس کے اندر ہم نے کچھ نیتیں سیٹ کی تھیں، اور ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا کہ مختلف رزق کی اقسام ہیں، خالی پیسہ رزق نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری چیزیں رزق ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے کئی احادیث کا مطالعہ کیا تھا، اور پھر ہم نے کچھ انٹینشنز سیٹ کی تھیں کہ بھائی اگر آپ یہ کورس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ رزق کی کلاسز لے رہے ہیں، اور اگر آپ گیبی نظام کے تحت رزق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی انٹینشنز کیا ہیں؟ کیوں بننا چاہتے ہو امیر؟ کیا کرنا چاہتے ہو اس پیسے کا جو اللہ آپ کو دیں گے؟ تو اگر نیت اچھی کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پھر آپ کو یقیناً جو ہے وہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے، بہترین اجر عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو ہم نے انٹینشن سیٹ کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے زمرے میں کافی احادیث کا ذکر بھی کیا تھا۔ پھر کچھ باتیں جو میں نے انٹروڈکشن سیکشن میں رکھی ہوئی تھیں وہ تھوڑی سی رہ گئی تھی ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ لاسٹ ٹائم مطلب اچھا خاصا ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، مطلب سیشن 5 منٹ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، اور ہمیں ختم کرنا تھا وقت پہ۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس بات کو مکمل کر کے پھر انشاءاللہ اسباب فقر اور اسباب غنا کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک مومن کی کیا شان ہوتی ہے؟ تو یہ جو ہم نیت کی بات کر رہے تھے نا، پازیٹیو انٹینشنز کی، یہ صفت ایک مومن کی صفت ہے، اور یہ ٹارگٹ جو ہے نا، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ بڑی بڑی دعائیں مانگو، بڑی بڑی نیتیں کرو۔ اب اس میں نے مثال میں لکھا ہے ربنا دعاز۔ اب اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑی دعا، بولا کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی دعا قبول ہو جائے نا تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیتے۔ ان میں سے ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ربنا ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، عطا کر ہمیں، آتینا فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں نار آگ سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بڑی دعا ہے جس نے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ دیا، اور یہ دعا رسول اللہ کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اچھا، پھر ایک دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، مجھے میری ازواج میں، میرے بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ متقی نہیں بنا، متقیوں کا امام بنا۔ تو کتنی بڑی نیت ہو گئی، بڑی نیت ہو گئی۔ لہٰذا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی نیتیں کرتا ہے، نیت میں نہیں شرمائے، اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے خزانے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگیں گے، اتنا مانگیں گے، اللہ نے اتنا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے کہ اتنا دیا ہے، ناشکری۔ لیکن ناشکری الگ زمرے میں آتی ہے، ناشکری ایک الگ چیز ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ شکر گزار ہے، اور شکر گزاری کی حالت میں آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت زیادہ مال عطا فرمائیں گے، زیادہ نعمتیں دیں گے، تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا اچھے کام کریں، تو اس کیس میں اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنے اللہ سے جو مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مومن کی شان کیا تھی بھائی؟ بڑی بڑی اور اچھی اچھی بڑی بڑی نیتیں کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ، یہ کچھ غالباً حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ عربی کیا ہے، عربی اگر کمانڈ آ جائے تو کیا خوبصورت خوبصورت وہ الفاظ ہیں، بعض اوقات علماء کرام بیان کرتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر آپ، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرے گا تو میں اچھا ہی کروں گا۔ اگر وہ سوچتا ہے، مثال ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، میں تو اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں دعا، مجھے پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، بڑوں سے سنا تھا دعا مانگنی چاہیے تو مانگ رہا ہوں، لیکن یقین نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ڈگمگا رہا ہے، تو دعا نہیں قبول ہونی۔ ہو جائے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کیس کے اندر آپ کی دعا کی قبولیت میں کمی ہونے کے چانسز، آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اللہ قبول کرتے بھی ہیں نہیں کرتے۔ اور ایک انسان دعا مانگتا ہے کہ اے میرا اللہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا اللہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں،
جب میں اپنی ماں سے جو مجھ سے محبت کرتی ہے، جب میں کوئی حاجت اس کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ میری حاجت کو پورا کرے تاکہ وہ میری خوشی کا سبب بن سکے، تو میرے اللہ جو مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے سامنے کوئی حاجت رکھوں، اللہ کا بندہ تکلیف میں ہو اور اللہ اپنے بندے کی نہ سنے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ اللہ سے گمان کہ اللہ میرے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جب میری ماں میری خواہش کی پوری کرنے میں کوشش کرتی ہے تو میرے اللہ میری دعا کو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، میرے اللہ کہتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، لہٰذا اللہ سے اچھا گمان کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اسباب پر۔ ظاہری اسباب، دو قسم کے اسباب ہیں، ایک ظاہری ہوتے ہیں اور ایک غیبی ہوتے ہیں، غیبی اسباب۔ اب یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں نا، اس کا اصل مقصد ان غیبی اسباب کو پڑھنا ہے۔ ظاہری اسباب تو ہم سب جانتے ہیں، ظاہری اسباب مطلب ہم امپلائمنٹ کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، وہ اسباب جن پہ ہماری نظر ہے۔ جب ہماری نوکری ہے تو ہماری نظر کیا ہے کہ ہماری نوکری کی تنخواہ جو ہے کب بڑھے گی، سال میں انکریمنٹ لگے گا۔ ہمارا بزنس ہے، ہم کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، ہم اس انتظار میں ہمارے نمبر آف کسٹمرز کب انکریز ہوں گے۔ تو ہماری نظر ہمارے ہمیشہ ظاہری سبب پہ ہوتی ہے، اچھا بھائی اتنے کسٹمرز ہیں پھر تو پروفٹ نہیں ہونا اتنا، اللہ کی قدرت، اللہ کم کم کسٹمرز میں زیادہ نفع پہنچا دے اور بہت زیادہ کسٹمرز میں نفع کم ہو جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب جن پہ ہم یوجولی فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، غیبی اسباب کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غیبی اسباب آپ کی آلٹرنیٹ سورس آف انکم ہے۔ اس کورس کا اصل مقصد ان غیبی اسباب کو پڑھنا ہے، جس کو ہم نے دو کیٹیگریز میں بریک کیا ہے، اسباب فقر اور اسباب غنا۔ وہ سبب جن کو اختیار کرنے سے فقیری آتی ہے اور وہ سبب جن کو اختیار کرنے سے غنا آتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دو کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے، جیسے کہ کہا گیا لاسٹ کلاس میں بھی، نوٹ بکس بنائیں گے انشاءاللہ، پراپر نوٹس بنائیں گے اور پھر اس نالج کو دوسروں تک منتقل بھی کریں گے اور ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، لہٰذا ہر کلاس میں جو سیکھیں گے اس کو اس پورے ہفتہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور بار بار اس کو دہرائیں گے۔ ایک اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے سبق کو دہراتا ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ if you are going to revise something within 24 hours، اگر کوئی آپ within 24 hours کوئی کانسیپٹ کوئی چیز ریوائز کر لیں تو اس کے یاد ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر وہ آپ کسی کو پڑھا دیں، کوئی کانسیپٹ کسی کو پڑھا دیں تو پھر تو سمجھیں وہ بہت دیر پا ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک یاد رہتا ہے۔ لہٰذا نیت کریں کہ جو سیکھیں گے اس کو دہرائیں گے، اس کو عمل کی نیت سے دہرائیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں بھی اللہ رب العزت برکت نصیب فرمائیں گے۔ ہم کمزور ہیں، عمل نہیں کر پاتے بعض اوقات، اللہ رب العزت ہمیں با عمل مسلمان بنائے کہ جو دین کا علم ہم سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ ظاہری اسباب میں کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا کمپیریزن کرتے ہیں، ظاہری اسباب غیبی اسباب میں کمپیریزن کرتے ہیں۔ اب جو غیبی اسباب ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں آلٹرنیٹ سورس آف انکم۔ اب ذرا کمپیریزن کرتے ہیں، لاٹ آف ہارڈ ورک اینڈ ایفرٹ، لاٹ آف ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک از ریکوائرڈ۔ ہم جانتے ہیں بھائی نوکری کرنی ہے، اگر 9 to 5 جاب ہے، 9 to 6 جاب ہے، بہت خواری ہے، بہت محنت کرنی، مطلب فکس آورز ہے دینے، اچھا پھر لیٹ سٹنگز ہیں، پھر بعض اوقات ویکینڈ پہ جانا پڑ رہا ہے، پھر اوور ٹائم دینا ہے، بڑی محنت ہے، بڑی ایفرٹ ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے یار رسک کمانا بہت مشکل ہے۔ آج کل کے معاشرے کے اندر دس از اے ویری کامن اسٹیٹمنٹ۔ اور غیبی اسباب کا اختیار کرنا کیا کہتا ہے؟ ویری لیس ہارڈ ورک از ریکوائرڈ، کہہ رہا ہے بہت کم ہارڈ ورک کی ضرورت ہے۔ غیبی اسباب کو اختیار کریں گے، آپ دیکھیں کم ٹائم میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈالیں گے کہ جو انسان 10 گھنٹے کام کر کے نہیں کما سکتا ہوگا وہ اس سے زیادہ 5 گھنٹے میں کما لے گا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو غیبی اسباب کو اختیار کرنے سے ایک تو اختیار کرنے میں مشکل کوئی نہیں ہے، آسانی ہے، اس کے علاوہ سیکنڈ بات، ایفرٹس گیٹس ویسٹڈ۔ ظاہری اسباب میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایفرٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں۔
پہلے کام کرتے ہیں ظاہری پڑھ لیتے ہیں. لاٹ آف ایفرٹ اینڈ ہارڈ ورک از ریکوائرڈ. بڑی ایفرٹ چاہیے, بڑا ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے, بہت محنت کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ایفرٹس گیٹس ویسٹڈ. کیسے بھائی؟ ایک نوکری کر رہا تھا, 10 سال سے میں نے سرو کیا اس امید پہ کہ مجھے اس کا پھل ملے گا, اور میرے باس کو میں نے ایک بات کیا کہی, اس کو بری لگ گئی اور اس نے کہا گیٹ آؤٹ, کل سے شکل مت دکھانا. بعض اوقات انسان بزنس کرتا ہے, کئی سالوں تک محنت کرتا ہے کہ یہ پودا لگایا ہے, یہ بڑا ہوگا, یہ پھل دے گا, اور پھل ول نہیں آتا. کتنی جگہ ہم دیکھتے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا ایک بہت بڑی بیکری, پرانا نام تھا, ایک جگہ کھلی اور اتنا زبردست آؤٹ لیٹ بنایا, اتنا خرچہ کیا, اور تھوڑے عرصے بعد وہ بند ہو گئی. اور یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں. دکان کھلی, انویسٹمنٹ ہوئی, محنت ہوئی, سالوں کی محنت کی, کیا ہوا بھائی؟ محنت ضائع ہوئی. کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے میں یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا. بعض اوقات اللہ نے کچھ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے. ہمارا کمال ہے؟ تمہارا کیا اوقات ہے؟ ایک جھٹکے کے تم ہو نہیں, تم بول رہے ہو میری اوقات ہے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو یہ ظاہری اسباب ایفرٹس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ویسٹ کر دیتے ہیں. لیس رسپیکٹ, لیس رسپیکٹ, عزت کم ہے. کچھ کو نوکری میں عزت مل بھی رہی ہوتی ہے, لیکن یوزولی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کم رسپیکٹ ہے, 10 منٹ لیٹ ہوئے, لیٹ کیسے ہوئے, گھور کے دیکھنا شروع کر دیں گے آپ کے باسز, یا غصہ کریں گے, یا آپ کی سیلری کاٹ لیں گے. معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں انسان کی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے. لاٹ آف بیریئرز ٹو اینٹری اینڈ ہیوی کمپٹیشن. ایک جاب کیا آئی, 1000 سیویاں آ گئی. نارمل ہے نا کہ ایک جاب میں نے کیا پوسٹ کی, 100 سیویاں آ گئی, اب شارٹ لسٹ کیسے کروں؟ تو داخل ہونا, رسک کمانا بہت مشکل ہوگی, کیونکہ جابز نہیں ہیں, نوکریاں نہیں ہیں. بزنس کی بات کی جائے, جو بزنس کرتے ہیں فیل ہو جاتا ہے. ویری ڈیفیکلٹ, بہت ہائی کمپٹیشن. کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بہت سے لوگ غصے, آپ کہہ رہے ہو یار بہت مشکل ہے بھائی. لیس ہیپینس, جب مال نہیں آئے گا, ایفرٹس ویسٹ ہو رہی ہوں گی, تو خوشی کہاں سے آئے گی؟ لیس ہیپینس, لیس ہیپینس. ہیپینس کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. اچھا, اب جو ہم غیبی اسباب پڑھنے جا رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ غیبی اسباب ڈائریکٹلی ظاہری اسباب پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جو ظاہری اسباب آپ اختیار کر رہے ہیں, جو ظاہری اسباب آپ اختیار کر رہے ہیں, ان ظاہری اسباب پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب جو مسئلے مسائل ظاہری اسباب میں آپ کو پیش آ رہے تھے, اگر آپ نے غیبی اسباب کو اختیار کیا, انشاءاللہ ظاہری اسباب کے وہ مسائل دور ہو جائیں گے. اب غیبی اسباب کے تحت کیا ہوتا ہے بھائی؟ ویری لیس ہارڈ ورک, بہت کم محنت. اسباب کو اختیار کریں, کم محنت میں دیکھیں اللہ رب العزت کیسے کام بناتے ہیں. ایفرٹس نارمل ہے نا بھائی, 6 گھنٹے کام کروں گا تو 50,000, 12 گھنٹے کام کروں گا تو 1 لاکھ کماؤں گا. جتنی محنت کروں گا, جتنی خواری کروں گا, اتنا زیادہ ملے گا. یہ نارمل کانسیپٹ ہے. غیبی اسباب کیا کریں؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے بھائی. کم ہارڈ ورک, زیادہ پیسہ, زیادہ رسک. اچھا, رسک میں صرف پیسہ نہیں ہے نا, رسک عادت بنی ہوئی ہے نا, انسان پیسے کو, رسک کو پیسہ ہی کہتا ہے. رسک میں تو بہت کچھ ہے, میں نے کہا نا, خوشحالی, سکون, اطمینان, آسانیاں, فیملی, عزت, یہ سب کیا ہے؟ علم, عمل, ایوری تھنگ از واٹ؟ رسک. بہت کم ہارڈ ورک, رسک میں برکت, کثرت, برکت دونوں. کثرت ورسز برکت, یہ بھی ایک لمبا کانسیپٹ ہے, یہ چھیڑیں گے 15 منٹ نکل جائیں گے. ایفرٹس آلویز برنگ ریزلٹس, یہاں پر کی ہوئی محنت ضائع نہیں ہوتی انشاءاللہ. اسباب فقر جو میں بتاؤں گا اس سے بچنے کی کوشش کریں, اسباب غنا جو بتاؤں گا ان کو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کی محنت رائے گا نہیں ہوگی. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں میں اس کا بھرپور پھل عطا فرمائیں گے. یہ آپ کا جو ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا, ایفرٹس آلویز برنگز ریزلٹس. تھرڈ پوائنٹر ہے لاٹ آف ریسپیکٹ. انشاءاللہ ان اسباب کو اختیار کریں, اللہ رب العزت آپ کو ایسی عزت دیں گے کہ جس کی کوئی ریپلیسمنٹ, جس کا کوئی بدل نہیں ہے. انشاءاللہ جہاں جائیں گے عزت پائیں گے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کی اس رسپیکٹ ڈال دیں گے. اس پہ تو ایک حدیث ہے جو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں, کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے, جیسے مثال دوں, میں کامن مثال میرے ذہن میں بھی ہے اور میں دیتا بھی ہوں. آپ ایک شادی میں جانا چاہتے تھے,
شادی میں گھر والے جا رہے تھے، اس شادی میں موسیقی کی محفل تھی، میوزک تھا. آپ نے کہا کہ میوزک میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور آپ اس محفل میں جانے سے منع کر دیتے، اور آپ اپنے دل کو مارتے ہیں. آپ کو، حالانکہ آپ کو دل چاہتا ہے کہ ایسی جگہوں پر میں جاؤں، اچھے کھانے ہوں گے، وہ بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، دوست احباب مختلف، جو ہے وہ ایک شغل کا میلہ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، انسان کو بہت چاہت ہوتی ہے، انسان اپنے دل کو مارتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مارتا ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی محفل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو. غالباً اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کو کہتے ہیں، فرشتوں کے سردار، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. جیسے اپنا اللہ نے سفیان بن عرفان، سفیان ابن عرفان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سفیان ابن عرفان سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی محفل میں آ کے فرشتوں کو کہتے ہیں میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو. پھر فرشتے زمین میں اتر جاتے ہیں، اور زمین میں اتر کے لوگوں کے دلوں میں کہتے ہیں ہم فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرو. اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھا دی جاتی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ جب جس سے راضی اس سے بندے بھی راضی. کہتے ہیں اللہ سے رضامندی کا کیا فارمولا، کیسے پتہ چلے اللہ راضی؟ بولا اللہ راضی تو لوگ بھی راضی، گھر والے راضی، گھر والی راضی، بچے راضی، والدین راضی، جاب میں آپ کے باسز راضی، امپلائے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کے امپلائیز راضی. کیا ہے یہ؟ اللہ راضی تو سب راضی، اور اللہ ناراض تو معاملات خراب، بیوی سے لڑائی، بچے نافرمان، والدین ناراض، جاب پہ جاؤ تو عزت نہیں، بزنس کر رہے ہو تو امپلائیز ناخوش. اللہ اکبر، اللہ محفوظ کرے، اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل کرے. آمین ثم آمین. بہت عزت، لاٹ آف ریسپیکٹ، نو نو کمپٹیشن ایٹ آل، کمپٹیشن نہیں ہے اس میں. ہم کہیں جاب میں داخل ہونا بہت مشکل، بھائی 100 لوگ، 100 سیویاں، ایک جاب، کیسے ممکن داخلہ؟ یہاں کوئی کمپٹیشن جہاں نہیں ہے وہاں کھیلو نا بھائی، جہاں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن نہیں ہے کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہیں سفیان صاحب؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لامحدود خزانے ہیں، اللہ نے رزق کے ہزاروں دروازے رکھے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں نا میں انسان کو وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کے لامحدود خزانے ہیں، اللہ اس بات کو دل میں اتار دے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، رزق کے ہزاروں دروازے ہیں، ان کو کھولنا کس کا کام ہے؟ میرے اللہ کا کام ہے. 1 کروڑ لوگ ہوں یا 1 ارب لوگ ہوں یا 1 خرب لوگ ہوں، اللہ سب کو رزق سے مالا مال کر دے، اللہ کے خزانے میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. میرے اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، جو چاہے لے لے، جتنا چاہے لے لے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے برکت بھی ملے گی، کثرت بھی ملے گی، پوری دنیا یہ اسباب اختیار کرے گی، اللہ پوری دنیا کو رزق سے مالا مال کر دیں گے انشاءاللہ. ہے نا عمر بن عبدالعزیز کا دور، جس کے اندر ایسا دور آیا کہ لوگ زکوٰۃ دے کر روڈوں پہ نکلتے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا. ایسی خوشحالی، ایسی غیبی نظام کے تحت اللہ نے برکت عطا فرمائی. کہتے پھلوں کے سائزز ایسے ایسے ہوتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا تو بس پھر تو معاملہ بنے گا انشاءاللہ. لہٰذا یہ وہ میدان ہے جس میں کمپٹیشن نہیں ہے. آج سے ہم نیت کریں، اللہ جو اسباب ہم پڑھنے والے ہیں، چاہے مشکل لگیں یا آسان، کچھ اسباب لگیں گے مشکل، تکلیف دے، یہ تو وہ عمل ہے بچپن سے کر رہے ہیں، یا یہ وہ عمل ہے جو بچپن سے نہیں کیا، کیسے کریں؟ مشکل لگیں گے، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تھوڑا تھوڑا سکھائیں گے. کیوں؟ تاکہ عمل میں آئے. ہم نے اس کو 40 کلاسز میں اس کورس کو سیکھا تھا، جو ہم آپ کو انشاءاللہ کافی ساری کلاسز اس میں بھی لگیں گی، میں حساب نہیں لگا سکتا کتنی کلاسز، لیکن اچھی خاصی کلاسز تک چلے گا. کچھ سبب بھاری لگیں گے، یار اس پہ عمل کیسے کریں، اتنا مشکل کام کیسے کریں؟ مشکل کام کرو گے تو اجر ملے گا نا. وہ کہتے ہیں نا ہائر دا رسک، ہائر دا ریٹرن، ہائر دا پین، ہائر دا گین، ہائر دا پین،
ہائر دا گین. جتنی تکلیف تمہیں پہنچے گی، جتنا تم اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو کچلو گے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائیں گے، اور وہ سکون اور وہ اطمینان اور وہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے جس کو آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ. لاٹ آف ہیپینس. اللہ کو راضی کر لیا، بندے بھی راضی ہو گئے، تو خوشحالی کیسے نہیں آئے گی؟ اللہ راضی، بندے راضی، عزت ہی عزت، رزق کی برکت، سکون اور اطمینان، تو خوشحالی تو بائی ڈیفالٹ ہے. اب نوٹ آپ کو کچھ باتیں بتائے گا، وہ یہ کہ اڈاپٹ بوتھ ظاہری اینڈ غیبی اسباب سائملٹینیسلی. اب کچھ لوگ کہیں آج سے ظاہری سبب بند، بچھاؤ جا نماز، کرو اللہ کو راضی. نہیں، میرا اللہ نے یہ نہیں کہا. کہا اسباب کو اختیار کرنا شرط ہے. بچہ بیمار، میرے اللہ شفا دیں گے 100%. کسی کا باپ شفا نہیں دے سکتا، بہترین ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، شفا تو میرے اللہ ہی دیں گے. لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی اللہ نے کہا. رائٹ ڈیسیشن میکنگ، رائٹ اسباب کا اختیار کرنا، ایویں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، تھوڑی ریسرچ بھی کریں گے کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اس فلاں بیماری میں کون زیادہ اچھا علاج کرتا ہے. اچھا بھائی طب نبوی میں بھی اس کا علاج ہے. اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے معاملات آتے تھے، تو وہ کون سی دوائی استعمال کرتے تھے، وہ کون سے پھل کھایا کرتے تھے، کیا ایسے بھی شفا ملتی ہے؟ ریسرچ جانیں، کوشش کریں، اسباب کو اختیار کریں. ظاہری اسباب کا اختیار کرنا ضروری. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رزق میں جس کے لیے چاہے بڑھا دوں، وسعت والا کر دوں، جس کے لیے چاہے تنگ کر دوں. اور انسان کو انسان کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کو اس کی موت. اور انسان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رزق مجھے میری موت سے پہلے پہنچ کر رہے گا. جب تک میرا رزق مجھے نہیں ملتا تب تک مجھے موت نہیں آئے گی، یہ گمان ہونا چاہیے. بٹ اب جا نماز پہ بیٹھے اور بس کہیں کہ میرا رزق مجھے پہنچ کر رہے گا، چاہے میں گھر سے کام کے لیے نکلوں یا نہ نکلوں، چاہے میں محنت کروں یا نہ کروں. چاہے اسٹوڈنٹ بولتے ہیں سر چھوڑیں، بعض اوقات اسٹوڈنٹس کرتے نا، بولتے ہیں سر آج دل نہیں ہو رہا پڑھنے کا. سر اللہ کا کام ہے رزق دینا، پڑھنا ضروری تھوڑی ہے. او بھائی پڑھنا یہ اسباب کے دائرے میں ہے، پڑھائی کرنا تاکہ تمہیں اچھا حلال روزگار کمانے ملے یہ بھی ضروری ہے. بزنس کی کوشش کرنا، اپنے وسائل کا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے. اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے استخارہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، بٹ ظاہری اسباب کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ اس نوکری میں پروموشن دیں گے. مفتی صاحب جنہوں نے کورس کرا انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ کو ریپلیسمنٹ ارریپلیسبل بنا دیں گے. دیکھیں یہ پوائنٹ رہ گیا، یہ پوائنٹ رہ گیا. اللہ آپ کو ارریپلیسبل بنا دیں گے. اچھا یہ 2018 کی بات ہے جب میں نے کورس لیا تھا، تقریباً 6.5 سال ہو گئے، تو اس وقت تو کرونا تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ جو کام پہلے 10 لوگ کیا کرتے تھے، جو کام پہلے 10 لوگ کیا کرتے تھے، یا جس بزنس اونر کو 10 امپلائیز کی ضرورت پڑتی تھی، آج وہی کام ایک امپلائی کر دیتا. تو کیا ہو گیا بھائی؟ ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اگر آپ ان اسباب کو اختیار کریں گے، ان غیبی اسباب کو، انشاءاللہ اللہ آپ کو ارریپلیسبل بنا دیں گے. کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہو سکے گا جو آپ کو ریپلیس کر سکے. اللہ آپ کی صلاحیتوں کو ایسا ابھاریں گے، ایسا ابھاریں گے کہ جو امپلائمنٹ میں آپ کو رکھے گا وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا انشاءاللہ. جو ایک دفعہ آپ کو نوکری پہ رکھے گا آپ کو نکالنا نہیں چاہے گا. ایک دفعہ بزنس شروع کرو گے انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس میں ایسی برکت ڈال دیں گے، اللہ آپ کو ارریپلیسبل بنا دیں گے، آپ جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا لوگوں کو. یہ برکت ہے میرے اللہ کی، یہ برکت ہے غیبی اسباب کی. اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن فلڈنگ، انفارمیشن جو چاہیے چیٹ جی پی ٹی کو ڈالو.
پھر بھی اللہ رب العزت ایسی صلاحیتیں دیں گے. اس چیٹ جی پی ٹی کو بھرنے والا بھی تو چاہیے. اس چیٹ جی پی ٹی کو تو ہم کہیں وہ تو کمپیوٹرائز روبوٹ ہے, وہ بھی تو گڑبڑ کرتا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے اس سے زیادہ وسعت اس کو دی ہے. انشاءاللہ آپ ارریپلیسیبل بن جاؤ گے. اور کرونا وائرس میں آپ کو پتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے, کیا تکالیف ہوئی. انشاءاللہ ایسا کوئی وائرس اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ کی امان مانگتے ہیں. بٹ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا, انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے ایسے دروازے کھولیں گے, ایسے دروازے کھولیں گے. انشاءاللہ آپ کو کسی ایسے وائرس کے اندر بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. ظاہری غیبی اسباب کا سائملٹینیسلی اختیار کرنا بہت ضروری ہے. غیبی اسباب اختیار کرتے رہیں اینڈ کسی ایک ظاہری سبب پر نظر نہ رکھیں. اگر آپ مثال ہے, آپ جاب بھی کر رہے ہیں, بعض اوقات ایک سے زیادہ جاب کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ جو ہے بزنس بھی کرتے ہیں ساتھ پارٹ ٹائم. تو اب یہ نہ نظر رکھیں یار میرے بزنس میں اتنے کسٹمرز ہیں, اتنا ریونیو آئے گا مہینے کے اینڈ میں, اور میری نوکری جو ہے 50,000 کی ہے, مجھے اتنی نوکری ملے گی تو میرے پاس کل ملا کے نا 80,000 ہو جائیں گے, میرے پاس کل ملا کے نا لاکھ روپے ہو جائیں گے. نہیں, ایسی کیلکولیشن نہیں کریں. یہاں برکت کا بھی کانسیپٹ آتا ہے. اللہ رب العزت جب آپ کو رزق میں غیبی برکت دیتے ہیں نا, تو آپ کا 2 لاکھ کا کام 1 لاکھ میں ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت جو فضول خرچے نہیں آ جاتے, وہ فضول خرچوں سے آپ کو بچا لیتے. ایسے ایسے معاملات ہیں, جس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہے. کیا ہوا بھائی؟ یار وہ 5 مہینے سے جمع کر رہا ہوں, 5 لاکھ جمع ہوئے, وہ یار امی کی طبیعت کیا خراب ہوئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا, یار وہ 10 دن کا بل 5 لاکھ بن گیا, گئے 5 لاکھ. ابھی ایک دوست سے کچھ عرصے پہلے بات ہوئی, کہنے لگے یار بس اچھا خاصا ماشاءاللہ اچھا ارن کرنے والا بندہ, کیا ہوا بھائی؟ یار وہ بس وائف کی ڈیلیوری ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ بس بچے کی بھی طبیعت ناساز, وائف کی بھی طبیعت ناساز, وہ بڑا لون چڑھ گیا. یار میں حیران ہو گیا یار. اس نے بولا سارا پیسہ, جتنا پیسا تھا اتنے اتنے لاکھ خرچ ہو گئے, اتنا جمع تھا سب ختم ہو گیا, اور لوگوں سے لے کر اس کا علاج کروانا پڑا. بیچارہ کیا ہو گیا؟ انڈیٹڈ ہو گیا, قرض دار ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں, کتنا بھی کما لیں, کتنا بھی جمع کر لیں, اللہ کو لینا ہے نا, اللہ چٹکیوں میں لے لیں گے. اور اگر اللہ نے برکت دینی ہے نا, اللہ کم میں برکت دے دیں گے. اللہ سے برکت مانگیں, کثرت سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ برکت ہے. میرے اللہ مجھے ان تمام پارٹیسپینٹس کو, ان کے گھر والوں کو, تمام مسلمانوں کو, تمام مومنوں کو اس بات پہ عقیدہ قائم کر دے کہ آپ جب انسان کو برکت دیتے ہیں تو اس کو سکون بھی دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو برکت عطا فرمائے. دعا کریں, کہیں آمین آمین, کہیں آمین. تو آج سے ہم کسی ایک سبب پہ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ظاہری اسباب جو ہے وہ اختیار کرتے رہیں گے, لیکن اسباب رزق میں جو ہم سیکھیں گے غیبی اسباب, انشاءاللہ اس کو اختیار کریں گے. پاور آف غیبی اسباب رزق کیا ہے؟ بیونڈ ونز امیجنیشن. اللہ رب العزت کہتے ہیں نا, میں انسان کو وہاں سے عطا فرماتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اس کی انسان کو استطاعت نہیں ہے. کہتے جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا, جس کے دل و دماغ میں, جس کے بارے میں دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا. جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں وہ استطاعت نہیں دی. اب اگر میں غیبی اسباب پہ دیکھنے بیٹھ جاؤں نا کہ یار یہ میں جو اختیار کر رہا ہوں اس میں مجھے اللہ کتنی برکت دے رہے ہیں, اللہ مجھے کتنا مال دے رہے ہیں, آئی کین ناٹ کیلکولیٹ. مجھے عزت کتنے کلو میری عزت بڑھ گئی, میری زندگی میں سکون کتنے کلو بڑھ گیا, میرے بچے کتنے کلو فرما بردار ہو گئے. یو کین ناٹ وے دیٹ. اس کو ویٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کا ویٹ نہیں کیا جا سکتا. انسان امیجن, یہ تو میں ویٹ کی بات کر رہا ہوں, کیلکولیٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں بات کر رہا ہوں بیونڈ ونز امیجنیشن. وہ چیزیں ملیں گی, وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. یو کی ناٹ ایون امیجن دیٹ. ایک مفتی صاحب نے ایک واقعہ بتایا, میرے دل و دماغ میں بس گیا. 6.5 سال گزر گئے, وہ بات میں نہیں بولا. کہا, میں سنانا چاہوں گا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے سنانے میں. کہا کہ ایک صاحب تھے, جب یہ کورس اور یہ اسباب جو رزق ہے, یہ اسباب رزق کا کورس کرنے سے پہلے ان کا کاروبار جو تھا صبح 8 بجے سے رات کو 12 بجے تک چلتا تھا. صبح 8 بجے دکان کھلتی تھی اور رات کو 12 بجے بند ہوتی تھی. اب ذرا کیلکولیٹ کر لیں تو یہ 16 گھنٹے بنتے, 16 آورس, 24 آورس میں سے 16 آورس شاپ کھلی رہتی تھی. انہوں نے اسباب رزق کا کورس کیا. اسباب رزق کا کورس کرنے کے بعد عمل کیا, اور مفتی صاحب سے آ کے اپنی کارگزاری شیئر کی. مفتی صاحب سے کہا
کہ میری اب شاپ صبح 10 بجے، پہلے میری شاپ 8 بجے کھلتی تھی اور 12 بجے بند ہوتی تھی رات کو، 16 گھنٹے میں کام کرتا تھا۔ آج میں اپنی شاپ کو 10 بجے کھولتا ہوں اور عصر پہ بند کر دیتا ہوں۔ آج اگر عصر کے حساب لگا لیں تو 4:07 پہ غالباً عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، تو اگر عصر کی اذان تک وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو 4 بجے وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب 10 to 4 یہ ہو گئے 6 گھنٹے۔ جو بندہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا، کتنے گھنٹے کام کرتا تھا؟ 16 آورس کام کرتا تھا، اب کتنے گھنٹے کام کر رہا ہے بھائی؟ 6 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ چلیں سردیوں میں 1 گھنٹہ اور بڑھا لیں، 6 سے 7 گھنٹے کام کر رہا ہے، آدھے سے بھی کم ہو گیا کام۔ تو مفتی صاحب نے کہا پھر آپ کے رزق پہ تو فرق پڑا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں فرق پڑا۔ مفتی صاحب نے کہا کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑا؟ کہنے لگے، سنیے گا بڑی اہم بات، دل کو میرے چھو گئی ہے وہ بات۔ کہنے لگے پہلے جتنی آمدنی تھی آج میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں الحمدللہ۔ پہلے جتنا میں ارن کرتا تھا آج میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں، مطلب 40 ٹائمز اللہ رب العزت نے ان کو برکت عطا فرمائی، 40 ٹائمز۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں انسان، اللہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، بندہ جب میرے کام میں خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اس دن میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ اپنے بندے کے مال کو پالتے مطلب اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں، جو خرچ وہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ اس کو جتنا بڑھانا چاہیں بڑھائیں، 10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ تو 40 ٹائمز والا کیس تو میں نے آپ کو بتا دیا، جو مفتی صاحب کی ایک نظر سے کارگزاری گزری۔ تو اللہ رب العزت کے لیے اس کو 100 گنا کرنا، اس کو 1000 گنا، اس کو 1,00,000 گنا کرنا کیا مشکل؟ کوئی مشکل نہیں۔ مشکل تو آپ کے اور میرے انڈرسٹینڈنگ میں، ہماری تو سوچ ہی بہت محدود ہے، اللہ کے خزانے لا محدود ہے، میرے اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کو کم کر دیا، مال کو بڑھا دیا۔ انشاءاللہ ان اسباب پہ یقین رکھتے ہوئے ان پہ عمل کریں، اللہ کے خزانے سے مانگیں، اللہ رب العزت آپ کا سکون بڑھائیں گے۔ رزق کی بہت ساری اقسام ہیں، سب ملیں گی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی خواری، آپ کی محنت کم ہوگی، اور آپ کے مال میں اللہ کثرت بھی دیں گے انشاءاللہ، اور برکت بھی دیں گے۔ ایسی کثرت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں برکت نہیں، برکت کے بغیر تو کثرت کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں برکت بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں کثرت بھی عطا فرمائے۔ اچھا بھئی یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرے اللہ کل شیء تمام شے پر قادر ہیں، میرے اللہ تمام شے پر قادر ہیں۔ جو اللہ کا کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بس کن فیکون، کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس امید پہ انشاءاللہ کہ ہم عمل کریں گے، ہم اپنے اسباب فقر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے انٹروڈکشن کو مکمل کر لیا، اس انٹروڈکشن میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ گیا، بٹ جیسے کہ ہم نے کہا میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں اپنے لیسنز کے پلاننگ میں بھاگ نہیں رہا۔ میری یہ کوشش نہیں ہے کہ بس میں لپیٹوں، ہر بات میں بتا دوں، بہت زیادہ سبب میں بتا دوں، نہیں۔ میری کوشش کیا ہے کہ ہم سب کی، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، یہ بتانے والا جب بتاتا ہے نا تو اللہ کا ایک غیبی نظام ہے کہ اللہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں۔ وہ بات جو میں کر رہا ہوں، اگر وہ میں خود نہیں کروں گا تو پھر اللہ کے نزدیک اچھا انسان کیسے بنوں گا؟ تو اللہ دل میں ڈالتے ہیں کہ بھائی تو کہہ تو رہا ہے، ابھی تو اتنا عمل کر رہا ہے، اس عمل کو بڑھا دے، تو اللہ آپ کے اندر بھی نکھار پیدا کرتے ہیں۔ یہ دین کے کام کی برکت ہے، آپ دوسروں کو بتائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے عمل میں اضافہ کریں گے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ، جو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کے عمل میں پختگی پیدا کریں گے۔ اگلا عمل کرے یا نہ کرے، آپ دیکھیں آپ کے عمل میں اللہ رب العزت کیسی پختگی پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دل میں ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم دوسروں کو پہنچائیں گے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا نا 2 کیٹیگریز ہیں، اسباب فقر، اسباب غنا۔ سب سے پہلی کیٹیگری جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اسباب فقر۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے اسباب فقر۔ اس میں یہ مفتی صاحب نے ہی لکھوایا تھا، فقر، محتاجی، تنگ دستی، افلاس، قلت اور بے برکتی کے اسباب۔ افلاس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ تباہی، بربادی، زوال، ایسے عمل جو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ ایسی کمر ٹوٹتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ ایسے سبب اس میں بتائے، بولا ایسی کمر ٹوٹتی ہے
کروڑ پتی ارب پتی لوگ روڈ پتی ہو جاتے، کروڑ پتی لوگ روڈ پتی ہو جاتے ہیں، اور جو انسان ان اسباب پر عمل کرے تو وہ روڈ پتی سے انشاءاللہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ اسباب وہ ہیں جس میں فقر آتا ہے، فقیری آتی ہے، جس سے محتاجی آتی ہے، آپ لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے۔ محتاجی یاد رکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے کسی کا محتاج نہیں کرے، اللہ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ ہماری مدد کرے گی جب ہم نہیں کما سکیں گے، یہ ہمیں سہارا، ہمارا سہارا بنے گی۔ سہارا تو میرے اللہ ہی بنیں گے، ہاں ذریعہ وہ اللہ کس کو بنائے یہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن ہماری امید ہماری اولاد بھی نہیں ہوگی، ہماری امید میرے اللہ سے ہوگی، میرے اللہ میرے کام بنائیں گے، کوئی انسان کام نہیں بنا سکتا، کام میرے اللہ ہی بنائیں گے، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا یہ وہ عمل ہے جس سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے جان کر کے یہ ریڈ پٹی چوز کی، اور میں ہر سبب کو ریڈ میں بھی لکھ رہا ہوں کہ یہ ریڈ زون ہے، یہ ریڈ زون ہے، کیا ہے بھائی؟ ریڈ زون ہے، اس میں ہمیں داخل نہیں ہونا، اس میں ہمیں داخل نہیں ہونا۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اپنے پہلے اسباب فقر سے۔ پہلا اسباب فقر ہے ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا۔ اللہ اکبر! جب یہ میں نے پہلی دفعہ سنا نا، میں ہل گیا، میں لٹرلی ہل گیا۔ میں نے کہا والدین کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا، اس میں فقیری؟ تو وہ والدین جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں؟ تو آج سمجھ لیں، وہ والدین جنہوں نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا، کہ آج آپ یہ سیشن لے رہے ہیں، کہ آج آپ اس قابل ہوئے کہ آپ کما سکتے ہیں، کہ آج آپ اس قابل ہوئے کہ آپ ایک نیکی کے راستے پہ کو اپنا سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کے ساتھ ساتھ میرے والدین کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے بعد جو دنیا میں لوگ سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، جن کی سب سے زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہے، وہ میرے والدین۔ تو والدین کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا یہ اسباب فقر ہے۔ لہٰذا آج سے ہم نیت کریں گے کہ ہم اپنے والدین کے لیے خیر کی دعائیں کریں گے، کثرت سے ہم اپنے والدین کے لیے خیر کی دعائیں کریں گے، اور کم سے کم 5 دفعہ۔ مجھے غالباً یاد ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ ایک ہی ساتھ کبھی موقع نہ ملے نا تو ایک ہی ساتھ 5 دفعہ دعا کر لیں، اے اللہ میرے والدین کو کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما دے۔ ایک ساتھ 5 دفعہ اگر آپ دعا کر لیں، اور اگر کبھی بھول جائیں تو ایک ساتھ کر لیں، کوشش کریں مختلف اوقات میں کریں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، 1 منٹ کا خیال آیا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما دے، پھر تھوڑی دیر بعد 2 گھنٹے بعد خیال آیا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ عادت بنائیں، کیا بنائیں؟ عادت، ہیبٹ نہیں ہے ہماری، پتہ نہیں ہے نا۔ علم کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ عمل کے لیے علم شرط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں علم نہیں سیکھیں گے بھائی، کیوں نہیں سیکھیں گے بھائی؟ علم سیکھیں گے تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا، عمل نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی، اس ڈر سے لوگ علم نہیں سیکھتے۔ تو علم کا نہ سیکھنا یہ اس بات کی نجات نہیں ہے بروز قیامت کہ آپ جو ہے آپ کو جو ہے وہ پوچھا نہیں جائے گا، یا آپ کا حساب نہیں ہوگا، یا بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا علم کا سیکھنا تو شرط ہے۔ تو ماں باپ کے لیے کم سے کم 5 دفعہ دعا کریں، یہ ان کا حق ہے۔ پھر مفتی صاحب نے ایک بہترین دعا بتائی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، مطلب ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ان پر رحم فرما۔ ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے والدین کی کوئی تکلیف ہے، بعض اوقات والدین کہتے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہمارے لیے دعا کرنا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، میرے سر میں درد ہے، میری ٹانگ کا درد نہیں جاتا، اللہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے والد کا فلاں مسئلہ ہے، میری والدہ کا فلاں مسئلہ ہے، ان کے اس مسئلے کو دور کر دے۔ دعا مانگنے کی عادت بنائیں۔ دعا فار پیرنٹس، اور یہ بڑی جو دعا آتی ہے نا جو قرآن سے ملتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، my Lord be merciful to them as they raised me when I was young۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب ارحمہما، ہما ضمیر یوز ہوتی ہے 2 کے لیے، ربر اے میرے رب، رحم رحم فرما ان دونوں پر، دونوں والدین پر، رب ارحمہما دونوں والدین پر رحم فرما، my Lord be merciful to them مطلب دونوں والدین،
as they raised me when I was young. جیسے ربیانی صغیرہ، صغیرہ مطلب چھوٹا، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کہتے ہیں نا، صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ، کہ جیسے، اور اس سوچ سے دعا پڑھیں، اس کی عربی اگر سمجھ آ جائے کیا خوب مزہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا جب میں چھوٹا تھا، جب میں ینگ تھا، جب میں جب ماں نے مجھے جنم دیا، جب میں پیدا ہوا، جب میری کیا اوقات تھی، میں کہتا ہوں میرے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ میں نے خود کیا ہے، تمہاری اوقات کیا تھی، روتے ہوئے بچے تم نکلے تھے، خون میں لت تھے، تمہاری اوقات کیا تھی، تمہیں تو کوئی اٹھاتا نہیں اور چھوڑ دیتا تو تم اٹھ نہیں سکتے، تم صرف روتے ہی رہتے، دنیا سے چل بستے، لیکن تمہارے والدین نے تمہیں اٹھایا، تمہیں عزت دی، تمہیں وقار دیا، تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہارے طبیعت خراب تھی، تمہیں ڈاکٹر کو دکھایا، تمہیں کھلایا پلایا، تمہاری فرمائشوں کو پورا کیا، اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ تمہاری والدہ نے 9 مہینے تمہیں تمہاری جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس وقت تم کہاں تھے؟ اس وقت جو تکلیف ماں کو ہوئی تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، جب تمہاری پیدائش میں تمہاری والدہ کو تکلیف ہوئی تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے لیے یہ دعا کثرت سے کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کے والدین حیات ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے جن کے والدین حیات نہیں ہیں، والدین حیات نہیں ہے یہ دعا کو تو معمول بنائے، اس کے علاوہ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے والدین کی درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔ تو یہ دعا جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ایک سورہ ابراہیم میں دعا ملتی ہے، اللہ کا فضل کیسا ہے، اللہ نے ایسی ایسی دعائیں بتائیں، نماز میں درود شریف کے بعد جو دعا ہے اس کا مطلب تو سالوں تک مجھے نہیں پتا تھا، جب پتہ چلا مسئلہ کیا ہے، ہم بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، دعائیں رٹواتے ہیں، دعائیں کیا کرتے ہیں، رٹواتے ہیں، دعائیں رٹوائیں نہیں، دعائیں سمجھائیں، دعائیں پڑھوائیں، مطلب کے ساتھ پڑھوائیں، تاکہ جب وہ پڑھیں اس فیلنگ کے ساتھ پڑھیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ کیوں نہیں ہماری نمازوں میں اثر؟ ایک نماز آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایک نماز آپ کی کایا پلٹنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک واقعہ ہے اس پہ غالباً میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کے پاس آ کے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندہ ہے، راتوں کو دن میں نماز پڑھتا ہے، راتوں کو چوری کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کو اس عمل سے روک دے گی۔ وہ نماز جو اچھی طرح پڑھی جائے وہ آپ کو گناہوں سے روکنے کا سبب بنتی ہے۔ کیوں نہیں آ رہا تقویٰ؟ کیوں گناہوں کے کاموں میں گناہوں سے ہم نہیں بچ پا رہے؟ کیونکہ ہم نماز فارمیلٹی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ بچپن میں والدین نے کہا تھا نماز نہیں پڑھو گے تو مار پڑے گی، نماز نہیں پڑھو گے تو فلاں نہیں ملے گا، اس لیے کیا کروں، مجبور ہوں، نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ کچھ لوگ آتے ہیں مسجد میں اتنی بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، دکھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا غم تھا نا امت کو دیکھ کر، یقین کریں غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آئیں گے اللہ اکبر کہیں گے، کب رکوع میں گئے، کب سجدے میں گئے، کب نماز ختم ہو گئی، آپ کی ایک رکعت چل رہی ہے ان کی 4 رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ ایسے نماز پڑھیں گے یار، اس کو ایسے نپٹائیں گے؟ اللہ رب العزت سے غیبی مدد مانگیں، اللہ میرے کم ٹائم میں میری اتنی برکت دے دے، مجھے رزق میں اتنی کشادگی دے دے کہ میں اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا کر پاؤں، میں ایسے عبادت کر پاؤں کہ میں سکون میں ہوں، مجھے ٹینشن نہ ہو کسی چیز کی۔ یہ بھی مانگے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، کہاں سے کہاں نکل گئی؟ نماز بڑی عبادت، اس میں دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پوری دعا ہے، اس میں والدین کی بات، اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اب بتاؤ، آپ اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے ہو، آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے ہو مسلسل، اور اپنے لیے دعا کر رہے ہو، اپنی ذریت میں مراد اولاد، رب اجعلنی بنا دے، اللہ بنا دے مجھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ، نماز کے بعد جو درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، یہ کوئی ہلکی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے نا، اس کا مطلب اگر ہمارے دل میں گھس جائے،
تو پڑھے نا جب نماز میں بھی، جب نماز میں بھی پڑھے نا تو اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ پڑھ کیا رہے، سوچ کے تو پڑھیں، ذرا دیکھیں امپیکٹ کیسے آتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہی دعا ہے بھائی، Oh our Lord, forgive me, my parents, and the believers on the day when the judgment will come to pass. On the day of judgment, جب لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اپنی مغفرت، اپنے والدین کی اور تمام بلیورز کی مغفرت۔ کیا دعا ہے، الحمدللہ۔ اس میں صرف اتنا لکھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی والی دعا جو نماز میں درود شریف کی بات پڑھتے ہیں اس کا چھوٹا سا حصہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، پوری دعا تو پھر اور بڑی جامع ہے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، حدیث اباؤٹ پیرنٹس آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ reported the person asked the messenger of Allah, who among the people is most deserving of my good treatment؟ سب سے زیادہ احسان کس پر کروں، سب سے زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ کس کو دوں؟ The messenger of Allah, peace be upon him, said, your mother۔ پہلی دفعہ کہا، کیا کہا؟ تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا سب سے زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ کس کے ساتھ کروں؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا سب سے اچھی ٹریٹمنٹ کس کے ساتھ کروں؟ کہا تمہاری ماں۔ 3 دفعہ، چوتھی دفعہ سوال پوچھا، پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا تمہارا باپ۔ 3 دفعہ ماں کہا، اس کے بعد جا کے باپ کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ والد کی رسپیکٹ نہیں کرتے، والد کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ والد راضی تو رب راضی، والد اگر راضی نہ ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو والد کی رضا میں اللہ کی رضا، کیا کیا باتیں ہیں والد و والدہ دونوں کے بارے میں، لیکن کیونکہ والدہ پین برداشت کرتی ہیں، والدہ جو اسٹرگلز برداشت کرتی ہیں، واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ والد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کنسول کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، بٹ اللہ نے جو چیز عورت پہ رکھی ہے اس کی تکلیف عورت ہی جانتی ہے، لہٰذا اسی لیے والدین کا دونوں کا بہت رتبہ ہے، لیکن والدہ کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ اسی لیے کی گئی۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، یا غالباً کسی کی دور میں، کہ میں نے اپنے ماں کو، شاید حضرت عمر کے دور میں تھا، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، تم نے اس کے شاید دودھ کے ایک گھونٹ کا بھی، اس طرح کے کچھ غالباً الفاظ ہیں، آگے بھی اللہ معاف فرمائے، کہ تم نے اس کا ہلکا سے بھی حق ادا نہیں کیا، یہ مفہوم ہے۔ تو پھر تم پورا حق کیسے ادا کرو گے؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا اطاعت گزار فرما بردار بنائے، اور ان کے لیے خیر کی دعا کرنے والا بنائے۔ ماں باپ کے لیے خیر کی دعا کرنی ہے دن میں 5 دفعہ۔ پھر یہ مفتی صاحب نے ایک ہمیں ہینڈ آؤٹ بھی دیا تھا جس کے اندر والدین کے کچھ حقوق و آداب بیان ہوئے تھے، اور یہ حقوق میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھوں۔ انہوں نے ہمیں یہ ڈاکیومنٹ دیا تھا اور کہا تھا اس کو مطالعہ کر لینا، اور اس کا مطالعہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ والدین سے بات کرنا، والدین کے کچھ حقوق و آداب، اب ذرا اس کو پڑھیے گا اور ایک ایک پوائنٹ پہ پوائنٹ کیجیے گا، میں تیزی سے گزروں گا لیکن ہر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بات کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھیں، بہت سارے پوائنٹرز میں آپ کو غفلت نظر آئے گی، اور اللہ رب العزت میری آپ سب کی اس غفلت کو دور فرمائے۔ ہم لوگ نادان ہیں، کمزور ہیں، اللہ رب العزت ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ والدین سے بات کرتے وقت، یہ ابھی میں کیونکہ پڑھاتے وقت مطالعہ کر رہا ہوں چیزوں کا، پلاننگ کر رہا ہوں چیزوں کی، تو میں یہ جب ریکال کر رہا ہوں نا، کیونکہ کئی سالوں بعد یہ ریکال ہو رہا ہے کچھ چیزیں، تو اس کی بیسس پہ جو ہے نا، جب میں دوبارہ ریکال کر رہا ہوں تو میں واقعی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کتنے کمزور ہیں اپنے عمل میں۔ تو والدین سے بات کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھیں، ایک عادت بنا لیں، سافٹ ٹون، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کریں۔ والدین غصہ ہو رہے ہیں، ان کے سامنے غصہ نہ ہو، کوشش کریں کہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں، ان کی آواز سے بلند اپنی آواز کو نہ کریں، ایسی واضح بات کریں کہ انہیں مزید وضاحت نہ چاہنی پڑے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بیزاری میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، والدہ یا والد کچھ پوچھتے ہیں اور آپ جلدی سے کچھ بات کہہ دیتے ہیں، اور آپ کو بھی اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اتنا شارٹ کہا ہے کہ آگے سے سوال تو آئے گا ہی آئے گا، آپ نے بات کلیئر نہیں کی۔ نہیں، یہ عادت ہٹا دیں۔ رسول اللہ کا بھی ایک معمول تھا، جوامع الکلم تھے، جب بات کرتے تھے چھوٹی سے الفاظ، کم الفاظ میں بہت گہری بات کر دیتے تھے، لہٰذا اور بات واضح کرتے تھے کہ کسی اگلے کو دوبارہ پوچھنے کی نہ ضرورت پڑے۔ اپنا مزاج بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، اپنا اخلاق بنا لیں کہ جب بھی کوئی بات کریں اتنی واضح کریں، اتنی کلیئر کٹ کریں کہ اگلے کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور خاص کر اپنے والدین کے سامنے جب کوئی بات رکھیں یا آپ کے والدین کوئی آپ سے سوال پوچھیں، ان کو اتنا کلیئرلی اس کا جواب دیں، اتنا اچھی طرح سمجھائیں جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، تاکہ ان کو مزید وضاحت مانگنی نہ پڑے۔ والدین کی کوئی بات سن کر کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہ کریں، اف بھی نہ کریں۔ کیا آتا ہے؟
قرآن و حدیث میں کیا آتا ہے؟ اف بھی نہ کریں، لمبا سانس بھی نہ کھینچیں۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے اف تو نہیں کہتا، لیکن اپنے باڈی لینگویج سے بتا دیتا ہے، اپنے ایکسپریشن سے بتا دیتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ نہیں کریں ایسا، ان کی بات کو سن کر ناگواری کا اظہار نہ کریں اور ان کی بات کو بجا لانے کی کوشش کریں۔ والدین کو دیکھنا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھنا مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا تو کیا اگر میں اپنے والدین کو دن میں 10 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو کیا 10 دفعہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ کہا جی ہاں، 10 دفعہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، محنت کریں، مشقت کریں، پیسہ لگائیں، ایفرٹ ڈالیں، وقت لگائیں، مال لگائیں، جان لگائیں، اور بولیں گارنٹی دیتے ہو مغفرت کی؟ گارنٹی دیتے ہو کہ اس کا ثواب ملے گا؟ کہیں گے نہیں بھائی، کوئی گارنٹی نہیں، تمہارا اخلاص نہیں تھا یا فلاں فلاں کنڈیشنز میٹ نہیں ہوئی تھیں لہٰذا تمہارا اجر گیا۔ لیکن والدین کو محبت کی نگاہ سے جو دیکھا تو حدیث کے الفاظ کہہ رہے مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ واللہ اکبر۔ اپنی والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بات کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ عملوں میں سے ہے۔ والدین کو دیکھنا، والدین اگر کوئی ناگواری کی بات کریں تو کن کن اکھیوں سے ان کو نہ دیکھیں، یعنی آنکھ کے کناروں سے، ہوتا ہے نا انسان کے آنکھوں کی آنکھوں میں انسان ایسے دیکھنے لگ جاتا ہے جیسے کہ مجھے بہت ناگوار لگی آپ کی یہ بات، تو ایسا نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ایسا کبھی بھی عمل نہ کریں۔ یہ تو عمل کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے زمرے میں یہ آتا ہے، لہٰذا اپنے اخلاق کو بلند کر لیں۔ اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ رک جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ چلیں جی، پوائنٹس کو مکمل کرتے ہیں۔ والدین کو دیکھنا، والدین اگر کوئی ناگواری کی بات کریں تو کن اکھیوں سے ان کو نہ دیکھیں، یعنی آنکھوں کے کناروں سے آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھیں، گھورنے والی کیفیت ہوتا ہے نا۔ بچے بچے ہوتے ہیں تو ہم تو والدین کے انڈر ہوتے ہیں، جب تھوڑے بڑے کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کمانا کیا شروع کر دیتے ہیں تو بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بندہ بولتا ہے کہ یار انہوں نے مجھے یہ کیسے بولا، ذہن میں آتا ہے، شیطان کا خلل اپنی جگہ رہتا ہے، تو آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھیں، ان کے سامنے نگاہیں جھکائے رکھیں، نگاہوں کو جھکائیں، یہ ان کا حق ہے۔ جب والدین کو دیکھیں تو محبت اور نرمی سے دیکھیں، یہ بات میں نے کی تھی، محبت کی نگاہ سے کیا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ دیگر معاملات، والدین کے سامنے اپنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ رکھیں، جتنے بڑے آدمی بن جائیں، جتنے علامہ بن جائیں، جتنے ولی اللہ بن جائیں، اللہ ولی بنائے ہمیں، لیکن جتنے بھی آپ سمجھ لیں
کوئی خطابات کرنے والے بن جائیں، یا آپ بڑے پروفیسر بن جائیں، یا آپ کوئی بڑا بزنس کرنا شروع کر دیں، آپ کروڑپتی اربپتی خربپتی بزنس مین بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اپنے والدین کے ساتھ خود کو عاجزی کے ساتھ رکھیں، اور ان کے سامنے بالکل ایسے رہیں جیسے کہ بچپن میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں تھی، جب انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، بالکل اپنے آپ کو عاجزی سے رکھیں۔ والدین شرعی حد میں جو حکم دیں پریشانی اٹھا کر اس کو پورا کریں۔ اب دیکھیں یہ بہت مشکل پوائنٹر ہے، اگر اس پوائنٹر کو اگر آپ دیکھیں نا، تو ہوتا ہے نا انسان بعض اوقات کوئی کام کرنا ہے، بزی ہوتا ہے اسکیجول میں، انسان بولتا ہے یار یہ میرے والد نے مجھے کام دے دیا۔ مثال ہے کہ آپ کام پہ جا رہے تھے اور آپ کے ارجنٹ میٹنگ تھی، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اگر ابھی مزید تاخیر کریں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے، اور آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا کہ یار مجھے فلاں جگہ ڈراپ کر دینا ذرا، اور آپ نے کہا کہ سوری ابو میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں آپ کو ڈراپ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہوا کہ والد نے آپ کو شرعی حد میں رہتے ہوئے ایک حکم دیا کہ بیٹا مجھے وہاں چھوڑ دو، اور آپ نے پریشانی اٹھانا بالکل گوارا نہیں کیا۔ آپ نے کہا نہیں میں پریشانی اٹھاؤں گا، مجھے پریشانی ہو جائے گی، کیا ہوگا 5 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے، 10 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے، اگر قریب کہیں جگہ چھوڑ رہے تھے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کر سکتے ہو افورڈ 5-10 منٹ لیٹ ہونا افورڈ کر سکتے ہو، تو ایک تو اینڈ میں نکلنا نہیں چاہیے، پاکستانی عوام کی عادت ہے نا کیلکولیشن کے ساتھ نکلتے ہیں، تو ایک تو لیٹ نکلنا نہیں چاہیے، دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر جو ہے والدین کے شرعی جو حد میں وہ آپ کو حکم دیں، غیر شرعی کوئی چیز جو غیر شرعی ہے، نماز جماعت سے پڑھنے جا رہے ہیں، والدین کہتے ہیں نہیں جاؤ، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، کہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، تو آپ کو اتباع کرنی ہے، پھر آپ والدین کا حکم جہاں حقوق اللہ میں اور حقوق مطلب والدین کے حکم میں اور اللہ کے حکم میں کانفلکٹ آ گیا، یا رسول اللہ کے اور والدین کے حکم میں کانفلکٹ آ گیا، تو پھر آپ نے اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مقدم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جب پکاریں تو جی کہیں، الگ الگ طریقے سے لوگ پکارتے ہیں، ویسی عزت نہیں دے رہے ہوتے، کوشش کریں والدین بلائیں جی کہیں، رسپیکٹ دیں ان کو، دن میں 5 مرتبہ ان کے لیے دعا کریں، یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی تھی۔ والدین کے سامنے ہنسیں، والدین کے سامنے مسکرائیں، کوشش کریں کہ آپ سے مل کر ان کو خوشی محسوس ہو، جب آپ مسکرائیں گے آپ ہنسیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہوں گے، ان کو ہنسائیں، ایسی باتیں کریں جن سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کا دل باغ باغ ہو جائے، وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہوں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے خواہش مند ہوں، ان کو ہنسائیں۔ والدین سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کریں۔ کتنا ایسا پوائنٹر ہے، بعض اوقات جو ہے وہ انسان اس پہ عمل اگر نہیں کرتا، مثال کوئی بچہ ہے وہ کہتا ہے میرے والد کے دوست تو ہیں، میں اب کیا ان سے جا کے مل کے کروں گا، نہیں بھائی، اگر والدین کے کوئی دوست ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، والد آئیں تو کھڑا ہو جائیں، اتنی رسپیکٹ، والد آئیں تو کھڑا ہو جائیں، کھڑے ہو کے ان سے ان کی تعظیم کریں، والد سے آگے نہ چلیں، کہیں اگر جا رہے ہیں چل رہے ہیں کوشش کریں والد کو آگے چلنے دیں، خود پیچھے چلیں، والد سے پہلے نہ بیٹھیں، کہیں بیٹھنا ہے تو والد کا حق پہلے ہے، ان کو پہلے بٹھائیں، آپ بعد میں بیٹھیں، کسی کام میں جگہ نہیں ہے تو ان کو بٹھائیں اور خود کھڑے رہیں، کسی کام میں والد سے پہل نہ کریں، والد کی اتنی عزت، اتنے پوائنٹرز والد کے اوپر ہیں، والد سے پہل کرنے کی، والد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، کہ والد کو یہ نہ فیل کروائیں کہ دیکھیں والد صاحب میں آپ سے زیادہ قابل ہو چکا ہوں، آپ تو یہ نہیں جانتے تھے میں یہ جانتا ہوں، نہیں، والد کو کبھی یہ فیل نہ ہونے دیں، والد نے ہی تو آپ کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں جو سب کر رہے ہیں، وہ سب کیوں کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو اس قابل بنایا۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے والدین عطا فرمائے۔ کسی کام میں والد سے پہل نہ کریں، والدین جو حکم دیں پہلی مرتبہ میں اس کو پورا کریں، جو حکم دے دیں اس میں نوٹنکی نہ کریں، اور کوشش کریں پہلی دفعہ میں اس کو پورا کریں، بہت مشکل ہے، بہت سارے پوائنٹرز بہت مشکل ہیں، اللہ رب العزت مجھے کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، سنیں گے عمل کی نیت سے انشاءاللہ اللہ ہمارے عمل میں خیر ڈال دیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں، سخت بھی لگتی ہیں، مشکل بھی لگتی ہیں، لیکن مشکل اٹھا کے انشاءاللہ برداشت کریں، غیبی اسباب کے تحت رزق لینا ہے، کم ہارڈ ورک میں لینا ہے، عزت بھی لینی ہے، اللہ کے خزانوں کو کھلوانا ہے، اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، رزق کے دروازوں کو کھلوانا ہے، تو محنت تو کرنی پڑے گی۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی کیا حقوق ہے؟ والدین کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو، یا انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس کو ادا کریں، والدین نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی قرض لیا ہوا ہے، اس کو ادا کریں۔ بھائی میرے اوپر تھوڑی قرض تھا، میرے والد کے اوپر قرض تھا، وہ چلے گئے اب وہ حساب دیتے رہے، نہیں، واللہ یہ میرے والدین کا حق ہے کہ ان کا کوئی قرض ہے یا ان کا کوئی ایسا وعدہ تھا جو انہوں نے کسی سے کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے، اس وعدے کو آپ اگر اتنی قدرت رکھتے ہیں تو اس وعدے کو آپ پورا کریں۔ والدین سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کو احترام و اکرام جاری رکھیں۔ والدین کے بھائی بہن ہیں، یعنی کہ آپ کی خالہ ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، ان سب کا احترام والدین کی وفات کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ والدین کے کوئی ایسے دوست ہیں جن سے والدین کو محبت تھی، تو والدین سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا احترام جاری رکھیں۔ اب والد نہیں رہے تو والد سے ایسوسیٹڈ جتنے لوگ ہیں، چلو بھائی ٹاٹا بائے بائے، آپ سے میرا کیا تعلق، میرا تعلق آپ سے تو والدین کی وجہ سے تھا، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، والدین کا جن سے
قربت کا رشتہ تھا، ان کے ساتھ محبت قائم رکھیں گے، والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، قرآن پڑھیں، اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، ویسے تو بائی ڈیفالٹ جو آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو والدین کو ثواب ملے گا، لیکن اسپیسیفکلی عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے نفلی عمرہ کریں، طواف کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے نفلی طواف کریں، قرآن پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اس کا ثواب میرے اللہ میرے والدین کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اس کے اوپر بڑی زبردست بات ہے کہ جو ہے وہ ایک قبر پہ گئے تو سب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ اشارے ثواب ہو رہا تھا تو سب جا رہے تھے، اور اس نے بولا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میرا بیٹا مجھ پہ پڑھ کے پھونکتا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی بھاگ رہا تھا نیکیاں لینے کے لیے، بھائی کیوں؟ اب میرا بیٹا وفات پا گیا ہے۔ تو بیٹا جب تک ہوتا ہے، بیٹا یا بچے وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ کے لیے اولاد آپ کے بہترین صدقہ جاریہ ہے، تو والدین کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں، والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت مانگتے رہیں، جیسے کہ ہم نے دعا سیکھی تھی، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ قرآن سے ثابت دعا کریں، نماز میں رب جعلنی پڑھیں، اس تھاٹ پروسیس کے ساتھ پڑھیں کہ میں اپنے والدین کی دعا کر رہا ہوں۔ والدین نوٹ ہے، والدین کی فرما برداری کے لیے رزق، مال، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، والدین کے فرما بردار کے لیے رزق میں، مال میں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور موت میں آسانی ہوتی ہے۔ واہ، موت میں آسانی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جبکہ والدین کا نافرمان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جو والدین کا نافرمان ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق بن جاتا ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اسے سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ چند گناہ جس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں، ان میں ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کا دل دکھانا ہے، والدین کو پریشان کرنا ہے۔ واللہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جان لگا دیتے ہیں، بہت قابل، باصلاحیت، اللہ نے رزق کے دروازے بند کر دیے، کیوں بھائی؟ اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں فرما بردار بنائے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ پلاننگ بہت زیادہ تھی، اسباب فقر بھی اور کرنے تھے، اسباب غنا بھی کرنے تھے، لیکن جب بات وہی ہے کہ بات شروع کرتے ہیں، سیشن اتنا لمیٹڈ ہے، ختم ہو جاتا ہے ٹائم، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت کا پھر بھی شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو توفیق دی کہنے سننے کی، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے، تمام چیزیں جو ہم نے سیکھیں اس کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز عصر کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔